بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان علی علیہ السلام لو سکت الجاہل مختلف الناس۔ امیر بیان فرماتے ہیں کہ اگر جاہل خاموش ہوتا تو لوگوں میں اختلاف ہی نہ ہوتا۔ واقعاً یہ جو اکثر اختلافات دیکھتے ہیں ان جہلاء کی وجہ سے ہے۔ خوب ہماری بحث اصول فقہ میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں موضوع اصول کے بارے میں چند نکات کو عرض کیا۔ عرض ہوا کہ علم اصول کے موضوع کے حوالے سے گزشتہ زمانے سے ایک اختلاف چلا آ رہا ہے۔ معمولاً جو ہمارے قدماء تھے، مثلاً صاحب قوانین، صاحب فصول اور ان سے پیچھے چلے جائیں، یہ لوگ معمولاً مانتے تھے کہ علم اصول کا موضوع ہے۔ اچھا، پھر موضوع کیا ہے اس کے اندر اختلاف تھا۔ مثلاً بعض کا ماننا تھا کہ علم اصول کا موضوع ادلہ اربعہ ہیں، یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع، جبکہ بعض لوگ یہی کہتے تھے کہ علم اصول کا موضوع ادلہ اربعہ ہیں، لیکن کس اعتبار سے؟ آیا دلیل بما ہوا دلیل یا دلیل بما ہوا حجہ؟ کہ عرض کیا کہ اس اختلاف کو انشاءاللہ مباحث حجت میں آغا مظفر نے ذکر کیا ہے، ہم بھی وہیں ذکر کریں گے۔ جبکہ معمولاً جو متأخر اصولی ہیں، مرحوم آخوند اور مرحوم آخوند کے بعد، ان لوگوں کا معمولاً ماننا ہے کہ علم اصول کے لیے ایک موضوع خاص کی ضرورت نہیں ہے، اور علم اصول کے مسائل کے جمع آوری کے لیے خوب دیگر غرض واحد یہی کافی ہے۔ کیونکہ عام طور پر یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ اگر علم اصول کا موضوع واحد نہیں ہے تو ان خاص مسائل کو ہی کیوں اصول میں آپ ذکر کر رہے ہیں، جبکہ یہ مسائل بھی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، یعنی موضوع معمول جدا جدا ہے، تو ان چیزوں کو کون سی چیز جمع کر رہی ہے؟ جیسے گزشتہ جلسے میں عرض کیا تو یہ لوگ کہتے تھے غرض، وہ جو ہمارا ہدف اور مقصد ہے وہ ان مسائل کو ایک دوسرے کے گرد جمع کرتا ہے۔ آپ ایسے سمجھیں کہ علم اصول کے جو مختلف مسائل ہیں وہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ ان مختلف دانوں کے لیے ایک لڑی چاہیے جو ان کو ایک ہی تسبیح میں پروئے، تو وہ لڑی بعض لوگوں کا ماننا تھا کہ موضوع ہے، وہ نقطہ مشترکہ ہے، وہ مرکزی اور محوری نقطہ ہے، وہ لڑی ہے جو ان مختلف دانوں کو پرو لیتی ہے۔ جبکہ آغا مظفر ان کا ماننا یہ ہے، اعلیٰ مرحوم آخوند کا بھی یہ، کہ وہ غرض واحد ہے، وہ غرض استنباط حکم شرعی۔ ہر وہ مسئلہ، ہر وہ قاعدہ جو استنباط حکم شرعی میں ہمارے لیے ممد اور معاون ہوتا ہے وہ دیگه اس علم اصول میں ذکر ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد آخر میں عبارت میں ایک جملہ تھا، میں نے کہا تھا کہ اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا، کہ علم منطق میں کہتے ہیں کہ موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ۔ ہر علم کا موضوع وہ چیز ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ اچھا، یہاں پر دو باتوں کو بہت ہی سرعت کے ساتھ بیان کرتا ہوں، تفصیلی انشاءاللہ مباحث کفایہ کے اندر۔ دیکھیں، عرض سے یہاں پر مراد عوارض وہ جمع عارض ہے جو ایک موضوع پر عارض ہوتا ہے، یعنی وہ محمولات جو ایک شے پر عارض ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں الانسان حیوان، آپ کہتے ہیں الانسان ناطق، آپ کہتے ہیں الانسان کاتب، آپ کہتے ہیں الانسان ضاحک۔ مثلا یہ حیوان، ناطق، ضاحک، کاتب، یہ عوارض ہیں جو انسان پر عارض ہو رہے ہیں۔
تو فرماتے ہیں کہ ان عوارض کی دو قسمیں ہیں، یا عوارض غریب ہیں یا عوارض ذاتیہ ہیں۔ خب عوارض غریب اور عوارض ذاتیہ کا ملاک کیا ہے؟ خوب دیکھے تفصیلی گفتگو میں مشہور ملاک کی طرف، کہ جس کو مرحوم آخوند نے صاحب کفایہ نے بھی قبول کیا ہے، صرف اسی کو ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس عارض جو ایک شے پر عارض ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا ان عوارض کے لیے واسطہ فی العروض کی ضرورت ہے یا ان کے لیے واسطہ فی العروض کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں ایک مثال پر توجہ کریں تاکہ یہ واسطہ فی العروض سمجھ میں آئے۔ ایک مرتبہ مثلا آپ کشتی میں بیٹھے ہیں، خوب وہاں پر کہا جا رہا ہے جالس السفینۃ متحرکن، آپ کار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کہا جا رہا ہے جالس السیارۃ متحرکن، جو کشتی میں بیٹھا ہے وہ حرکت کر رہا ہے، جو کار میں بیٹھا ہے وہ حرکت کر رہا ہے۔ لیکن اگر دقت عقلی کے ساتھ اسی مسئلے میں آپ دیکھیں، جو کار میں بیٹھا ہے وہ حرکت کر رہا ہے یا کار حرکت کر رہی ہے، یا مثلا جو سفینہ کشتی کے اندر بیٹھا ہے وہ کشتی حرکت کر رہی ہے یا جو کشتی کے اندر بیٹھا ہے وہ حرکت کر رہا ہے؟ خوب حقیقت یہ ہے کہ وہ کشتی حرکت کر رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ جو کار میں بیٹھا ہے وہ کار حرکت کر رہی ہے۔ لیکن آپ نسبت کس کی طرف دے رہے ہیں؟ نسبت دے رہے ہیں جالس کی طرف۔ یہاں پر یہ جو تحرک کی نسبت آپ جالس کی طرف دے رہے ہیں، کہتے ہیں اس کے اندر واسطہ فی العروض ہے۔ واسطہ فی العروض ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ جو تحرک کا حکم ہے حقیقتاً اس واسطے کے لیے ثابت ہے، اور مجازاً آپ اس ذل واسطے کی طرف نسبت دے رہے ہیں۔ جالس السفینۃ متحرکن، واسطہ سفینہ ہے، ذل واسطہ جالس ہے، تحرک حکم ہے۔ یہ جو تحرک حکم ہے حقیقتاً واسطے کے لیے ثابت ہے، یعنی سفینے کے لیے، لیکن آپ مجازاً اس کی نسبت کس کی طرف دے رہے ہیں؟ جالس کی طرف دے رہے ہیں۔ خوب جہاں پر بھی حکم اصل میں واسطے کے لیے ثابت ہو اور مجازاً اس کی نسبت ذل واسطے کی طرف دی جائے، اس کو کہا جاتا ہے واسطہ فی العروض۔ درست ہے؟ اس کے مقابلے میں خوب دی کہ مثلا آپ کہہ رہے ہیں الانسان حیوان، واقعاً اس حیوانیت کی نسبت آپ انسان کی طرف دے رہے ہیں، حقیقتاً یہ حیوانیت انسان کے لیے ثابت ہے۔ الانسان ناطقن، واقعاً آپ جو ہے وہ کیا ہے، اس ناطقن کی نسبت کس کی طرف دے رہے ہیں؟ انسان کی طرف دے رہے ہیں۔ یہاں پر کوئی واسطہ فی العروض نہیں ہے۔ خود اس اعتبار سے اس بنا پر کہتے ہیں ہر وہ عرض ذاتی ہے کہ جہاں پر واسطہ فی العروض نہ ہو، اور ہر وہ عارض غریب ہے جہاں پر واسطہ فی العروض ہو۔ درست ہے؟ تو پس یہ جو کہا جاتا ہے موضوع کل علم ما یبحث عن عوارض الذاتیہ، یعنی عوارض ذاتیہ یعنی وہ عوارض، وہ معمولات جن میں واسطہ فی العروض کی ضرورت نہیں ہے، یعنی خود اس موضوع کے عوارض ہوں، بذات خود اس موضوع کے عوارض ہوں، نہ کہ حقیقتاً واسطے کے ہوں اور موضوع کی طرف آپ ان کی مجازاً نسبت دیتے ہوں۔ حالانکہ یہ ایک بیان ہے عرض ذاتی کے بارے میں، اور بہت ساری لمبی یہاں پر گفتگو ہے کہ اس گفتگو کی طرف ہم نہیں جاتے۔ یہ گزشتہ بحث کے ساتھ مربوط تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا مسئلہ یہاں پر آغا مظفر ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ علم اصول کا فائدہ کیا ہے۔ درست آغا؟ آغا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فائدہ اور ایک غرض۔ غرض کہتے ہیں جس کی وجہ سے اس فعل کو انجام دیا جائے، جس ہدف اور غرض یعنی جس ہدف اور جس مقصد کے تحت وہ کام کیا جاتا ہے، وہ غرض ہوتی ہے۔ فائدہ یعنی جو اس پر بعد میں مترتب ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس جو ہے وہ کیا ہے فائدے کی وجہ سے وہ کام کیا گیا ہو، نہ ایسے تطفلاً بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ بہتر تھا کہ کہا جاتا کہ غرض علم اصول، درست فائدے کی جگہ پر۔ علی حال
علم اصول کا فائدہ کیا ہے؟ خوب دیکھیں، علم اصول کے فائدے کو سمجھنے کے لیے دو تین باتوں پر توجہ کریں۔ پہلا نقطہ یہ سمجھیں کہ جو انسان افعال انجام دیتا ہے، درست آگا، ان میں اکثر افعال انسان کے افعال اختیاری ہیں، یعنی انسان اپنے ارادے اور اختیار سے مختلف کام کرتا ہے۔ مثلا لکھنا، پڑھنا، کھانا، پینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، بولنا، یہ جتنے بھی کام ہیں یہ افعال اختیاریہ ہیں۔ خوب اس کے مقابلے میں کچھ افعال جبری بھی ہیں، مثلا دل کا دھڑکنا، وہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ خوب میری شریانوں میں خون کا گردش کرنا، خوب یہ میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، درست ہے۔ پس انسان کے کچھ افعال افعال اختیاریہ ہیں اور کچھ افعال افعال جبری ہے۔ خوب جتنے بھی انسان کے افعال اختیاریہ ہیں، شرع مقدس میں ان تمام افعال اختیاریہ کے لیے کوئی نہ کوئی حکم ہے، یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مستحب ہے، یا مباح ہے۔ میرے افعال اختیاریہ جتنے بھی ہیں ان کے لیے شریعت اسلامی میں کوئی نہ کوئی حکم موجود ہے۔ اچھا، تیسری طرف سے احکام شرعیہ بھی دو طرح کے، بعض مثلا احکام ضروریات دین میں شامل ہیں، جیسے وجوب روزہ، خود کے ضروریات دین میں سے کوئی بھی بندہ دین مبین اسلام کو جانتا ہے کہ روزہ واجب ہے، نماز واجب ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضروریات مذہب میں سے ہیں، مثلا جیسے ضروریات مذہب تشیع میں سے تقیہ ہے، ضروریات مذہب تشیع میں سے مثلا بطلان قیاس ہے کہ قیاس باطل ہے۔ اب جو بھی بندہ فقہ جعفریہ کو تھوڑا بہت جانتا ہے اسے پتہ ہے، مکتب تشیع کو، شیعہ کو جانتا ہے کہ شیعوں کے نزدیک قیاس باطل ہے، درست ہے۔ خوب جو ضروریات میں شامل ہیں ان کے اندر تو برہان اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ احکام ہیں ہی ضروریات میں شامل، بدیہی احکام ہیں۔ لیکن بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو نظری ہیں، جن کے لیے دلیل اور استدلال کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ ان پر اقامہ برہان نہ کریں، دلیل قائم نہ کریں، تب تک اس حکم کو نہیں جان سکتے۔ مثلا غیبت کے زمانے میں آیا نماز جمعہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ اگر واجب ہے تو واجب تعینی ہے یا واجب تخیری ہے؟ غیبت کے زمانے میں نماز عید واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ اگر واجب نہیں ہے تو کیسے ہے؟ واجب ہے تو کیسے ہے؟ غیبت کے زمانے میں خمس نکالنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یا شیعوں کو معاف کر دیا گیا؟ اس طرح کے اور سینکڑوں مسائل، بلکہ ہزاروں مسائل، یہ مسائل نظری ہیں۔ جب تک آپ کے پاس دلیل اور استدلال نہ ہو آپ ان احکامات کو نہیں سمجھ سکتے۔ خوب ایسے احکامات نظریہ جو اکثریت فقہ اور تشیع کو تشکیل دیتے ہیں، یہ احکام استدلال اور دلائل کے ذریعے سے سمجھ میں آئیں گے، کسی کے کہنے سے تو نہیں ہوگا، دلیل چاہیے۔ خوب جب تک دلیل نہ ہو یہ حکم آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اور وہ دلائل اور استدلالات جن کے ذریعے سے آپ ان احکامات کو سمجھتے ہیں، ان استدلالات کے لیے جو قواعد اور قوانین ہمارے لیے ممد اور معاون ہوتے ہیں وہ علم اصول میں بیان ہوتے ہیں۔ بس علم اصول انسان کو مسلح کرتا ہے، علم اصول انسان کے اندر یہ توان پیدا کرتا ہے کہ اس توان کے ذریعے سے وہ کیا کرے، احکامات شریعہ کو سمجھ سکے۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں نا، آئے دن فقہا کے خلاف، مراجع کے خلاف، ان کے خلاف برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک بندے سے آپ پوچھیں کہ مجھے کسی ایک حکم شرعی کے بارے میں بتاؤ کہ اس کا کیا حکم ہے۔ اصلاً خمس کے بارے میں ان سے پوچھو، غیبت کے زمانے میں خمس ہے یا نہیں ہے؟ خوب اگر ہے تو کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ روایات کی طرف آئے گا تو اس کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔ روایات کے اندر جو اختلاف ہے، روایات کو سمجھنے میں جو صعوبت ہے، خوب دیگه اس کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔ اصلاً اسے چھوڑیں، آپ اس سے کہیں کہ یہ جو نماز جنازہ ہے، خوب اس کی تکبیریں کتنی ہیں، خوب یہ مجھے تم بتاؤ، فقہا کی تقلید کو چھوڑو۔ اصلاً نہیں بیان کر سکتا کیونکہ روایات کے اندر اختلاف ہے، بعض کہیں گی 4، بعض کہیں گی 5، حتیٰ بعض میں 70 تک آیا ہوا ہے۔ کیسے حل کرو گے تم؟ کس روایت کو لوگے؟ آیا تمہاری مرضی ہے، دل بخواہی ہے؟
جس روایت کو میرا دل چاہے گا اس کو لوں گا یا نہ، اس کے لیے کوئی قاعدہ قانون، کوئی حساب کتاب یہ ہونا چاہیے، بغیر حساب کتاب کے تو نہیں ہے۔ آقا جان یقین مانیں، یہ جو فقہا کے خلاف بہت سارے لوگ بولتے ہیں، یہ بیچارے زبان سے بولتے ہیں، اگر فقہا کے فتاوا کو چھوڑ دے تو ان میں سے ایک بندہ یہ لیاقت بھی نہیں رکھتا کہ اصلا غسل جنابت کس طریقے سے کیا جائے، یہ بھی معلوم نہیں کر سکتا دلیل سے، اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ اصلا نکاح کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، خود دی کہ نمیش ہے۔ بہرحال یہ علم اصول کا فائدہ ہے کہ یہ جادار ہے کہ آج کل کے زمانے میں اس نقطے کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو۔ خوب اس عبارت کے ٹکڑے کو پڑھوں پھر بعد میں چلتے آگے۔ فائدتہ، علم اصول کا فائدہ، ان کل متشرع، ہر دیندار بندہ، متشرع یعنی جو شریعت کو مانتا ہے، یعلم وہ جانتا ہے کہ انہو ما من فعل من افعال الانسان، کہ الاختیاریہ، یہ افعال کی صفت ہے، شان یہ ہے کہ انسان کے افعال میں سے، یعنی انسان کے افعال اختیاریہ میں سے، نہ کہ افعال جبری کی بات نہیں کریں، انسان کے افعال اختیاریہ میں سے کوئی فعل نہیں ہے الا وَلَهُ حکم فی الشریعۃ الاسلامیہ المقدسہ، مگر یہ کہ شریعت اسلامیہ مقدسہ میں اس کے لیے حکم پایا جاتا ہے، من وجوب یا واجب ہے، او حرمت یا حرام ہے، او نحوہما من الاحکام الخمسہ، وجوب اور حکمت کی طرح جو اور احکامات خمسہ ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی حکم ہوگا۔ احکامات خمسہ کا تو پتہ ہے، دیگه موجز پڑھی ہے آپ نے، وجوب، حرمت، استحباب، کراہت، اباحہ۔ البتہ فقہ حنفی کے اندر احکامات سبعہ ہیں، 7 ہیں۔ ان کل متشرع یعلم، یہ ایک مقدمہ ہو گیا کہ انسان کے افعال اختیاریہ میں سے ہر فعل اختیاری کے لیے کوئی نہ کوئی حکم شرعی ہے۔ 2 وَيَعْلَمُ، اس پہلے یعلم پر عطف ہو رہا ہے، وَيَعْلَمُ أَيْضًا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ ان تلک الاحکام لیست کلها معلومتا لکل احد بالعلم ضروری ہے، وہ احکامات سارے کے سارے ہر ایک کے لیے بداہتاً معلوم نہیں ہے، درست آگا، لیست وہ احکام نہیں ہے، کلہا سارے کے سارے، معلومتاً معلوم کس کے لیے، لکل احد ہر بندے کے لیے، بالعلم ضروری بداہت کے ذریعے سے، نہ بداہتاً ہر ایک کے لیے وہ احکامات معلوم نہیں ہے۔ بل یحتاج اکثرها لاثباتها الى اعمال النظر، بلکہ اکثر احکامات ان کے ثابت کرنے کے لیے ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے، و اقامت الدلیل، دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آسان لفظوں میں ای انہا من العلوم النظریہ، خوب دیکھئے علوم نظریہ میں سے، بدیہی نہیں ہے، بدیہی یعنی جن میں غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کو ضروری بھی کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں نظری ہے۔ وعلم الاصول هو العلم الوحید المدون للاستعانة به على الاستدلال على اثبات الاحکام الشرعیہ، فرماتے ہیں علم اصول ہی وہ اکیلا علم ہے کہ جس کو تدوین کیا گیا ہے تاکہ اس سے مدد لی جائے احکامات شرعیہ کے اس بات پر جو دلائل قائم کرتے ہیں، ان دلائل، ترجمہ بیکار کر دیا، دوبارہ کرتا ہوں، علم الاصول هو العلم الوحید، علم اصول ہی وہ اکیلا علم ہے کہ المدون، کہ جس کو تدوین کیا گیا ہے، للاستعانت به، تاکہ اس علم اصول کے ذریعے سے مدد لی جائے، کس پر، علی الاستدلال، استدلال قائم کرنے پر مدد لی جائے۔ استدلال کس چیز پر قائم کیا جائے، علی اثبات الاحکام شرعیہ، احکام شرعیہ کے اس بات پر، کہ علی اثبات الاحکام شرعیہ استدلال کے متعلق، علی الاستدلال استعانت کے متعلق۔ پس ففائدتہ، علم اصول کا فائدہ کیا ہوا، اذن الاستعانت علی الاستدلال للاحکام من ادلتها، اس کا فائدہ یہ ہے کہ بابا تاکہ مدد ہو استدلال پر، جو آپ استدلال قائم کرتے ہیں، کس پر، استدلال کس چیز کے لیے، للاحکام من ادلتها، جو ادلہ سے
آپ احکامات کو حاصل کرتے ہیں، ان پر جو استدلال آپ قائم کریں گے اس کے لیے علم اصول آپ کا مددگار ہوگا۔ تقسیم المباحث، خوب اگلی بات جو یہاں پر آغا مظفر ذکر کر رہے ہیں وہ علم اصول کے مباحث کی تقسیم ہے۔ اگر دیکھیں ہر علم کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس علم کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے، طبقہ بندی کیسے ہونی چاہیے، مطالب کو کس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ خوب علم اصول میں بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ قدیم الایام دیکھتے ہیں ہم کہ بہت سارے لوگوں نے مختلف ترتیبیں ذکر کی ہوئی ہیں۔ خوب یہاں پر یہ جو ترتیب ہم ذکر کریں گے، یعنی آغا مظفر جو ترتیب ذکر کر رہے ہیں، یہ وہی آش محمد حسین اصفہانی و کمپانی کی ترتیب ہے، ان کی تقسیم بندی ہے۔ وگرنہ انشاءاللہ آپ کفایہ پڑھیں گے وہاں پر آپ کو دوسری ترتیب ملے گی، یا مثلا جو ہم نے موجز پڑھی تھی وہ کفایہ کی ترتیب کے مطابق تھی، یا مثلا آغا شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کہ اصول کی کتابوں کو دیکھیں، الحلق یعنی حلقہ اولا ثانیہ ثالثہ، ان کو دیکھیں ان کی ترتیب مختلف ہے۔ یہاں پر جو ہم ترتیب ذکر کر رہے ہیں، یعنی آغا مظفر جو ترتیب ذکر کر رہے ہیں وہ آش محمد حسین اصفہانی و کمپانی کی ہے کہ علم اصول کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بخش اول مباحث الفاظ کے بارے میں ہے۔ خوب اس بخش کے اندر ہم الفاظ کے بارے میں ایک عمومی جہت سے بحث کریں گے۔ مثلا صیغہ امر آیا وجوب پر دلالت کرتا ہے یا نہ، جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہ، جملہ غایت مفہوم رکھتی ہے یا نہ، حصر مفہوم رکھتا ہے یا نہ، لقب مفہوم رکھتا ہے یا نہ، نہیں کس چیز میں ظہور رکھتے۔ اس قسم کے جو مباحث الفاظ ہیں عمومی جہت سے، یعنی اس کے اندر ہم فقط ایک خاص لفظ کو جو قرآن اور سنت میں استعمال ہوا اس کو فقط مد نظر نہیں رکھا، نہ، الفاظ کے بارے میں من جہت عامۃ، عمومی جہت سے گفتگو کریں گے۔ مباحث دوم مباحث عقلیہ ہے کہ احکامات شرعیہ کے لوازمات کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ ایک شے واجب ہے، خوب اس کا ایک مقدمہ ہے، خوب یہاں پر بحث کریں گے کہ آئے مقدمہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ یا مثلا ایک جگہ پر عقل حکم کرتی ہے تو آیا یہ ملازمہ پایا جاتا ہے، کلما حکم بالعقل حکم بالشرع۔ یا اسی طریقے سے ایک چیز حرام ہے تو آیا اس کا ضد واجب ہو جائے گا، یا مثلا ایک چیز واجب ہے تو آیا اس کا ضد حرام ہو جائے گا۔ اس طریقے سے مباحث عقلیہ میں احکامات شرعیہ کے لوازمات کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ یہ مباحث دوم ہوگا۔ مباحث سوم مباحث حجت ہے۔ خب مباحث حجت میں حکم شرعی کے لیے جو حجت ہے، دلیل ہے، اس کی حجیت اور دلیلیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مثلا خبر واحد حجت ہے یا نہیں ہے، ظواہر آیا حجت ہے یا نہیں ہے، یا مثلا اجماع حجت ہے یا نہیں ہے، مثلا حکم عقل حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ خوب یہ اس حجیت اور دلیلیت کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ یہ مباحث حجت ہے۔ خوب چوتھی بات اصول عملیہ کے بارے میں ہے کہ خوب اگر مجتہد بیچارے کے دست کوتاہ ہو جائے، ہاتھ کوتاہ ہو جائیں کہ دیگر دلیل اجتہادی حاصل نہیں کر سکا تو خوب حکم شرعی تو اس نے حکم شرعی واقعی کو معلوم نہیں کر سکا، یہ تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اصول عملیہ کی طرف مراجعہ کرے۔ مثلا اصل براءت ہے، استصحاب ہے، احتیاط ہے، تخییر ہے، ان کے بارے میں گفتگو۔ اور آخر میں جو تتمہ ہے وہ تعارض ادلہ کے بارے میں، اگر ادلہ کے اندر تعارض ہو جائے تو کیسے حل کریں۔ اس کتاب کے اندر متاسفانہ اصول عملیہ کی مکمل بحث نہیں ہے۔ استصحاب کے بارے میں کچھ بحثیں ہیں لیکن براءت، احتیاط، تخییر یہ مباحث نہیں ہے۔ ظاہراً آغا مظفر مکمل نہیں کر پائے، یا اگر انہوں نے لکھا بھی تھا تو نہیں پہنچ پایا۔ اور وہ جو تتمے میں تعارض کی بحث ہے کہ آغا مظفر نے اس تعادل و تراجی کی بحث کو یعنی تتمے کے عنوان سے ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کو مباحث حجت کے اندر داخل کیا ہے کہ وہاں پر وہ فلسفہ بھی ذکر کریں گے کہ یہاں پر کیوں لے کر آئے۔ یہ اس کتاب کی ترتیب ہے۔ دیکھیں عبارت کو، تقسیم و ابحاث ہی، خوب دیگے کتاب کے ابحاث کی تقسیم، تنقسم مباحث هذا العلم الى 4 اقسام۔ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تقسیم
آش محمد حسین اصفہانی کی جانب سے، وگرنہ کفایہ کے اندر آپ کو یہ تقسیم نہیں ملے گی۔ خود 4 قسموں میں اس علم کے مباحث کو تقسیم کرتے ہیں۔ مباحث الالفاظ، اور مباحث الفاظ میں کیا ہوگا؟ وَهِيَ تَبْحَثُ عَنْ مَدَالِيلِ الْأَلْفَاظ، مدالیل یعنی وہی معانی، الفاظ کے معانی کے بارے میں بحث ہوگی۔ وَظَوَاهِرِهَا، اور ظواہر الفاظ کے بارے میں گفتگو ہوگی، لیکن من جہت عامت، عمومی اعتبار سے، کسی خاص لفظ کو مد نظر نہیں رکھیں گے۔ مثلا نظیر الباس عن ظہور صیغت افعل فی الوجوب، مثلا یہ بات کہ صیغہ افعل یعنی امر ظہور رکھتا ہے وجوب میں، اب اس میں خاص کو مد نظر نہیں رکھا کہ اکیمو کو مد نظر رکھا، نہ، مطلق امر۔ وظہور النہی فی الحرمہ، کہ مثلا نہی ظہور رکھتی ہے حرمت میں، ونحو ذالک، اور اس طرح کے دوسرے مباحث، آیا جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہ، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہو جائیں گے مباحث الفاظ، کہ ان مباحث الفاظ کی عزیز من بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مباحث الفاظ جب بھی آپ کا کسی متن کے ساتھ تعلق ہوگا نا، مثلا ہم لوگوں کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہے، کہ ہمارے پاس بہت زیادہ جو چیزیں ہیں وہ قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس ہیں، تو قرآن و سنت کے اندر الفاظ ہیں نا، ان الفاظ کا کیسے معنی کروں، کہ ان بات کو کہتے ہیں استظہارات۔ خوب یہ الفاظ کس چیز میں ظہور رکھتے ہیں؟ آیا متن کا اپنا کوئی معنی ہے، یا جو میں سمجھتا ہوں وہی میرے لیے ہوگا؟ تو خوب دیکھیں بہت زیادہ اہمیت ہے ان مباحث استظہارات کی، مباحث الفاظ کی۔ المباحث العقلیہ، دوسرے مباحث عقلیہ ہے، وَهِيَ مَا تَبْحَثُ عَنْ لَوَازِمِ الْأَحْكَامِ فِي أَنفُسِهَا، خود بذات خود احکامات کے جو لوازمات ہیں ان کے بارے میں گفتگو۔ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْأَحْكَامُ مَدْلُولَةً لِلْلَفْظِ، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ احکامات خود مدلول الفاظ ہو، ممکن ہے وہ حکم عقل سے آپ نے سمجھا ہو، خوب اس کے لوازمات کے بارے میں گفتگو۔ کالباس عن الملازمۃ بین حکم العقل و حکم الشرع، جس طریقے سے یہ گفتگو کہ آیا حکم عقل اور حکم شرع میں ملازمہ پایا جاتا ہے یا نہ، یعنی کلما حکم بالعقل حکم بالشرع، درست ہے یا درست نہیں ہے۔ وکالباس عن استلزام وجوب الشیء لوجوب مقدمتہ، کہ المعروف هذا الباس باسم مقدمۃ الواجب، جس طریقے سے یہ گفتگو کہ اگر ایک شے واجب ہو تو آیا اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کا مقدمہ بھی واجب ہوگا، کہ اس باس کو مقدمہ واجب کے عنوان سے کہتے ہیں۔ یا وکالباس عن استلزام وجوب الشیء لحرمت ضدہ، کہ المعروف باسم مسئلۃ الضد، مثلا یہ بحث کہ اگر ایک شے واجب ہو تو آیا اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کا جو ضد ہے وہ حرام ہوگا، کہ اس بات کو کہتے ہیں مسئلہ ضد کے عنوان سے۔ وکالباس عن جواز اجتماع الامر والنہی وغیر ذالک، کہ انشاءاللہ ملازمات عقلیہ میں ہم ان بحثوں کو پڑھیں گے، کیا ہے ایک ہی جگہ پر امر و نہی دونوں جمع ہو سکتے ہیں یا جمع نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات مباحث الحجہ، کہ وہی ما یبحث فیہا عن الحجیت والدلیلیہ، ایک دلیل اور حجت کی دلیلیت کے بارے میں گفتگو۔ کالباس عن حجیت خبر الواحد، آیا خبر واحد حجت ہے یا نہ، کہ خود دیکھیں موجز آپ نے پڑھی ہے، کہ میں پھر بھی بار بار عرض کروں گا کہ وہ بندہ اصول فقہ کے دروس کو سنے کہ جو موجز کو پڑھ چکا ہے، لہذا موجز پر ڈیپینڈنٹ کرتے ہوئے بہت سارے مباحث کی میں توضیحات نہیں دے رہا یہاں پر۔ وکالباس ان اصل البراءۃ، نیچے چلا گیا اوپر، وحجیت ظواہر، مطلق ظواہر کے بارے میں آیا حجت ہے یا حجت نہیں ہے، پھر اس کے بارے میں خصوصیت سے بحث، وحجیت ظواہر الکتاب، قرآن مجید کے ظواہر آیا حجت ہے یا حجت نہیں ہے، وحجیت سنہ، سنت حجت ہے یا نہیں ہے، والاجماع والعقل، آیا اجماع حجت ہے یا نہیں، عقل حجت ہے یا نہیں، وما الی ذالک، اور جتنے مباحث ہیں۔ مباحث الاصول العملیہ، چوتھی قسم مباحث اصول عملیہ ہے، کہ وہی کہ یہ وہ مباحث ہیں کہ تبحث عن مرجع المجتہد، یہ بحث کرتے ہیں مجتہد کے لیے جو مرجع ہے، کس وقت مرجع؟ عند فقدان الدلیل الاجتہادی، جب مجتہد کے پاس دلیل اجتہادی نہ ہو تو اس کا مرجع کیا ہے، کہاں پلٹ کر جائے گا، کس چیز کے ساتھ تمسک کرے گا۔ کالباس عن اصالۃ البراءۃ والاحتیاط والاستصحاب ونحوها، فمقاصد الکتاب اذن اربعۃ ولہ خاتمۃ، اس کا ایک خاتمہ ہے کہ
تبحث عن تعارض الادلہ، تعارض ادلہ کے بارے میں گفتگو کرے گا وہ خاتمہ، اس خاتمے میں تعارض ادلہ کے بارے میں گفتگو ہوگی. وتسمى مباحث التعادل والتراجی، پس فل کتاب یقع فی خمسۃ اجزاء انشاءاللہ، کہ دیگه عرض ہوا کہ 5 جز نہیں بن سکے، 4 جز بنے اس کے. اور مباحث تعادل و تراجی کو بھی خاتمے میں ذکر نہیں کیا، اصول عملیہ کے مباحث سے پہلے مباحث حجت کے آخر میں ذکر کیا ہے. وقبل شروع لا بد من مقدمة کہ یبحث فیها عن جملة من المباحث اللغویہ. خوب آغاز کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ایک مقدمہ ذکر کرے کہ اس کے اندر بحث کیا جائے چند لغوی مباحث کے بارے میں، کہ التي لم يستوفى البحث عنها في العلوم الادبیہ او لم يبحث عنها، وہ مباحث لغویہ کہ جن کے بارے میں مفصل اور سیر حاصل بحث علوم ادبیہ میں نہیں ہوئی، یا اصلاً ان کے بارے میں گفتگو ہوئی نہیں ہے. خوب مقدمے کے اندر عرض کیا کہ دیگر 14 نکات کو ذکر کریں گے. البتہ قرار ہمارا یہ تھا 40 منٹ کا درس، اب لیکن بحث کا آغاز ہو رہا ہے، پھر اس بحث کو انشاءاللہ چھوڑتے ہیں جلسے آئندہ پر. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.